چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ جو عورتیں گھروں میں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھتی ہیں وہ حضرت عائشہ کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اعمال بظاہر کتنے ہی خوشنما نظر کیوں نہ آئیں، وہ اس وقت تک بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتے جب تک ان میں دو شرائط موجود نہ ہوں۔ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اعمال کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جب عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو اعمال خواہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، انسان کی فلاح و بہبود کی بجائے اخروی ناکامی پر منتج ہو جاتے ہیں۔ دکھلاوے کے نقصانات کے حوالے سے کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات منقول ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ میرا کوئی شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے شرک خفی کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ مسند احمد میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بابت سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلہ پاتے ہو۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا۔ شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں۔ تو شہید کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر دوسرا شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم وقاری ہوگا، اس کو بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا اور اس نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا کہ عالم کہلایا جائے، قرآن پاک اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ قاری کہلایا جائے، تو دنیا میں تو کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک سخی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب، میری ساری دولت تیری مخلوق میں لٹا دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، تو دنیا میں سخی کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس سخی کو اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور بعض گھوڑے ایسے ہیں جو آدمی کے لیے ستر و حجاب کا ذریعہ ہیں، اور بعض گھوڑے وہ ہیں جو آدمی پر بوجھ ہوتے ہیں۔ اب رہا وہ آدمی
جس کے لیے گھوڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ ایسا آدمی ہے جس نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں کام آنے کے لیے باندھ کر پالا اور باغ و چراگاہ میں چرنے کے لیے ان کی رسی لمبی کی، تو اس رسی کی درازی کے سبب چراگاہ اور باغ میں جتنی دور بھی چریں گے اسی اعتبار سے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ اپنی رسی توڑ کر آگے پیچھے دوڑنے لگے اور بقدر 1-2 منزل بلندیوں پر چڑھ جائیں تو بھی ان کے ہر قدم اور حارث کی روایت کے مطابق حتیٰ کہ ان کی لید یعنی گوبر پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ کسی نہر پر پہنچ جائیں اور اس نہر سے وہ پانی پی لیں اور مالک کا انہیں پانی پلانے کا پہلے سے کوئی ارادہ بھی نہ رہا ہو تو بھی اس کی نیکیوں میں شمار ہوگا اور اسے اس کا اجر بھی ملے گا۔ اب رہا دوسرا وہ شخص جو گھوڑے پالے نعمت کے شکر اور دوسرے لوگوں سے مانگنے کی محتاجی سے بے نیازی کے اظہار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، ان کی گردنوں اور پٹھوں کے ذریعے یعنی ان کی زکوٰۃ دے، اور جب اللہ کی راہ میں ان پر سواری کی ضرورت پیش آئے تو انہیں سواری کے لیے پیش کرے، تو ایسے شخص کے لیے یہ گھوڑے اس کے لیے جہنم کے عذاب اور مار سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اب رہا تیسرا وہ شخص جو فخر، ریا و نمود اور اہل اسلام سے دشمنی کی خاطر گھوڑے باندھے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ، عذاب اور مصیبت ہیں۔ ریاکاری کے حوالے سے قرآن مجید کا پیغام بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں ریاکاری کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرف خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے، یہ کتاب حق کے ساتھ عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، خبر اللہ کے لیے ہے خالص عبادت۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو مغرور اور فخر کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کو اور انہیں ایمان لاتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر۔ اسی طرح اعمال کی قبولیت کی دوسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا احسن اور مکمل طریقہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، عبادات اور معمولات زندگی کو صحابہ کرام نے ہمیشہ کے لیے امت تک منتقل فرما دیا، اور محدثین نے ان تمام روایات اور فرمودات بطریق احسن محفوظ فرما لیا۔ چنانچہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عمل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ کتب احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خلوص نیت کے بعد کسی بھی شخص کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت رکھے گا تو قبول ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی نہیں کرے گا اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمارے عقائد، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، معیشت، معاشرت، سیاسیات اور دیگر معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال میں اخلاص ہوگا اور ان کی بجا آوری کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبولیت سے ضرور ہمکنار کرے گا، اس لیے کہ اس نے خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو۔ بناؤ سنگار خواتین کی فطرت اور ان کا صنفی حق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں
بے خدا تہذیب نے بناؤ سنگار کے معاملات کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس کی ہدایت کو دیکھا جائے اور اس کی حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ عورت کو انسانی زندگی میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کائنات کا سارا حسن عورت ہی کے دم سے ہے، اور اسلام نے عورت کو سب سے پہلے اس کے وجود، اس کی حیثیت اور مرتبے کا احساس دلایا ہے۔ یہ عورت پر اسلام کا احسان ہے۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکیں، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا مرکز ہوتی ہے۔ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچے تو اس کا استقبال، خدمت اچھے اور مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ ہو، جس کی طرف وہ دیکھے تو اس کی صفائی ستھرائی، حسن اخلاق کی وجہ سے اور دل سے اس کی قدر کرنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے اور اسے زندگی کا حسن محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح حدیث میں ارشاد کیا گیا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جس طرح شوہر نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کی بھلائی نیک عورت یعنی بیوی ہے۔ چنانچہ عورت کو اپنی بساط کے مطابق صفائی ستھرائی، حلیے کی درستگی رکھنی چاہیے اور خود کو شوہر کے لیے پرکشش اور دلکش بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ ازواجی زندگی کا بھی تقاضا ہے اور عورت کی فطرت کے عین مطابق بھی۔ یہ نہ ہو کہ شوہر جب گھر آئے تو پسینے کی بو سے مزین بگڑے الجھے بالوں والی روتی صورت شکووں کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اس لیے عورت کی صفائی ستھرائی، حلیہ کی درستگی، ہلکا پھلکا تزئین و زینت، یہی اس کا بناؤ سنگار ہے جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ نے مرد کو سفر سے واپسی کے موقع پر ہدایت دی کہ وہ سیدھا گھر نہ جائے بلکہ اپنا سامان وغیرہ گھر بھجوا دے اور اطلاع دینے کے بعد 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھ کر پھر گھر جائے، تاکہ اس کی بیوی صفائی ستھرائی اور بناؤ سنگار کر لے، تاکہ شوہر کی نظر کسی بوتنی پر پڑنے کی بجائے اپنی بیوی پر پڑے جو اس کی زندگی کا حصہ اور حسن ہے۔ اس ہدایت کی اہمیت اس نظر میں دیکھیں جب لوگ پیدل یا اونٹوں پر طویل سفر کر کے اور مہینوں میں واپس آتے اور آج کی طرح موبائل اور فون کے ذریعہ پیغام رسانی نہیں تھی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننی چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بغیر میک اپ کے باہر جائیں گے تو ہمارے شوہر پر الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رکھیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔
آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، قرآن و حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے۔ تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے چوڑیاں ضروری ہیں، تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں اور آواز پیدا کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی، اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک دورہ ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان سے دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ، سونے، خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی، اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں، کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔